السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ معزز اور محترم حاضرین درس، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، بارہا سنتے سناتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ تنہا ہم اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھی نہ ٹھہرائیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بندگی کا کمال اسی میں ہے کہ بندہ اپنے مقصد کو زیادہ سے زیادہ انجام دے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں اپنے اوقات کو گزاریں، اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیں، اور جو ہمارا مقصد حیات ہے وہ ہمیشہ ہمارے مد نظر رہے، ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، اسی کو اصل بنائیں اور بقیہ دنیا کی جائز چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جائز وسائل کو، جائز اسباب کو اختیار میں لاتے ہوئے اس کو اپنی دنیا کی زندگی بہتر بنا کر آخرت کے سنوارنے کی کوشش میں صرف کرنے کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت کا واقع ہو جانا، یعنی موت آنے تک، زندگی جب تک باقی ہے اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ حاضرین درس، میں نے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ کی طرف جس کتاب کی وحی کی گئی اس کی تلاوت کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش چیزوں سے، یہ صلاۃ برائیوں سے، فواحش سے، منکرات تمام خلاف شریعت چیزوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کو یاد کرنا
یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ غور فرمائی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کے بعد صلاۃ نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور نماز کا فائدہ بھی بیان کیا، پھر عام ذکر کا حکم دیا۔ پہلے حکم دیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جس کتاب کی آپ کی جانب وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز کا فائدہ بھی بیان فرمایا کہ نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے، برائیوں سے اور منکرات سے مانع ہو جاتی ہے نماز۔ پھر یہ بات کہی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو نماز کا قائم کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اس ذکر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا اور ذکر کو فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر عمومی ہے، ایک خصوصی ذکر ہے۔ عمومی ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کتاب عطا فرمائی، جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا، ان کے جو طریقے بیان کیے، ان دعاؤں کے جو اوقات بیان فرمائے، اس کا خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، یہ تمام چیزیں اسی کیفیت پر بجا لانی چاہیے جس کیفیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے۔ اس میں کمی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، بعد میں کیا پڑھنا چاہیے، قضاء حاجت کے لیے آپ باتھ روم جاتے ہیں تو جاتے وقت کیا پڑھیں، نکلتے وقت کیا پڑھیں، یہ تمام چیزیں خاص خاص مواقع پر خاص خاص اوقات کی جو کے اذکار سکھائے گئے ہیں، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے خاص اذکار میں قرآن کی تلاوت ہے، نماز کا ادا کرنا خود اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا یاد کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ پھر اسلام کے جو احکامات ہیں ہم اس کو بجا لاتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے ہی کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ذکر عمومی ہونا چاہیے کہ بندہ بغیر اس کے وقت کی کیفیت کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کی پاکیزگی، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتا رہے، یا اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرے، اس کی کائنات کے اندر غور و فکر کرتا رہے، تدبر کرتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام ذکر ہے۔ اس ذکر سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے بعد آدمی عام چلتا پھرتا رہے، کسی بھی حالت میں رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اسے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو سب سے بڑی چیز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، وہ ذکر چاہے عمومی انداز کے ہوں یا خصوصی انداز کے، آپ اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی الجامع کے اندر نقل فرمایا، جامع ترمذی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها عند
فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم. کہ صحابہ کرام کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آمادہ کرنے کے لیے، ان کو ابھارنے کے لیے جو چیز بیان کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، ان کے ذہن و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے فرمایا اے میرے صحابہ کرام الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تم کو تمہارے اعمال میں جو سب سے بہتر چیز ہے، سب سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں. وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ. وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند چیز، سب سے بلند والی چیز ہے. جب درجات کی بلندی میں سب سے اہم چیز، سب سے بلند چیز. اور وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے. مزید فرمایا تمہارے لیے اس بات سے بھی بہتر ان تلقوا عدوکم، کہ تمہاری ملاقات تمہارے دشمنوں سے ہو جائے، میدان جہاد کے اندر دشمن سے مدبھیڑ ہو جائے. فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، اور وہ تمہاری گردنوں کو مارے، تم ان کی گردنوں کو مارو. اس سے بھی بہتر کون سا عمل ہے اس کی خبر نہ دوں. کئی چیزیں بیان کیا. اعمال میں سب سے زیادہ بہتر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، درجات میں سب سے زیادہ بلند والا. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں سونا چاندی بھی خرچ کرنے سے زیادہ، بلکہ اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی زیادہ بہتر عمل کون سا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین عمل کی خبر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی ذکر اللہ، خبردار وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے اعمال سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قرار دیا. بڑی آسان چیز ہے. آدمی بیماری کی حالت میں ہو، صحت کی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں ہو، اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو، یا آرام کی حالت میں ہو، بیٹھا ہو، سویا، لیٹا ہو، اسی طریقے سے چلتا اور پھرتا ہو، ہر حالت میں اگر اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھ لے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے. بڑا آسان وظیفہ ہے، لیکن اعمال اور نیکی حاصل کرنے کے اعتبار سے بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ذکر و اذکار پر کافی آمادہ کیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی بکثرت ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا. جیسا کہ میں نے کہا جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں اللہ کے ذکر میں داخل ہے، اس سے خالی نہیں، بلکہ ذکر اللہ ہی اس کی روح ہے. اس کے بغیر ان عبادات کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد بھی عمومی طور پر ذکر کرنے کا ہمیں حکم اسی لیے دیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کی خشیت، اس کا خوف، اس کی رحمت اور بھی اس کے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں تازہ رہیں. اور اس سے بڑھ کر ہماری جو زندگی کا مقصد ہے اس زندگی کے مقصد سے ہم کبھی غافل نہ ہوتے رہیں. اللہ ہمارا دل نرم رہے، قساوت قلبی کے شکار نہ ہو جائے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بکثرت ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو. ذکرا یہ بھی تاکید کے لیے کہہ دیا گیا، صرف اتنا ہی رہتا تب بھی معنی ہو جاتا
کہ اللہ کو خوب یاد کرو. پھر اس کے بعد مزید تاکید اور مزید زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذکرن کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ یاد کرتے رہو. اس لیے اللہ کے ذکر میں ہمیشہ ہمیں لگے رہنا چاہیے، اس سے کہ یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے خاص کر کے حکم دیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. صبح و شام کے بھی اذکار سے غافل نہ ہو. یہ جو خاص اوقات کے اذکار ہیں وہ تو ہم سے مطلوب ہی مطلوب ہیں، اس کے علاوہ بھی عام طور سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگے رہنے کا حکم دیا گیا ہے. جمعہ کا دن ہوتا ہے، جب جمعہ کے لیے آواز دی جائے یا جمعہ کا وقت ہو جائے تو واجب و ضروری ہے کہ ہم مسجد میں پہنچ جائیں، جمعہ کی نماز ادا کریں. بہت بڑی عبادت کیا، جمعہ کے دن جانے کی جلد جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. پھر خطیب کا خطبہ سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے. ان تمام کے فضائل احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس بات کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، جلدی کرو، لین دین خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اور جب نماز پوری ہو جائے زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، جاؤ اپنے کام کاج کے اندر لگ جاؤ، لین دین کے اندر، اپنی نوکری کے اندر، اپنی تجارت کے اندر مشغول ہو جاؤ. ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. جمعہ میں آنے کا حکم، آنے کے بعد جا کر اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کا حکم. لیکن اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یہ اہمیت ہوتی ہے. جہاد بہت ہی عظیم کارنامہ ہے، لیکن میدان جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا، اپنی یاد سے غافل نہ ہونے کی تاکید فرمائی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اے ایمان والو، جب تمہاری ملاقات کسی جماعت سے ہو جائے، یعنی دشمن کی فوج سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، تمہاری مدبھیڑ ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے، فاثبتوا تو ثابت قدمی اختیار کرو. میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرو بلکہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ دشمن کے مقابل میں. اور ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. یہاں جہاد کے میدان میں بھی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم خوب کامیاب ہو جاؤ. اور وہاں روزی روٹی تلاش کرنے کا حکم دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. گویا ہماری دینی اعتبار سے بھی کامیابی اور دنیا کی بھی جائز کامیابی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے، اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے ہی میں مضمر ہے. یہ بات دونوں آیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ثابت ہوگی. ذکر و اذکار میں برابر لگے رہنے کی کتنی اہمیت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. آنے کے بعد اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے احکامات میرے اوپر بہت ہی زیادہ ہو گئے. اب کیا مطلب ہے؟ صحابی نے کیوں یہ بات کہی کہ اسلام کے احکام میرے اوپر بہت زیادہ ہو گئے؟ تو اس کا واضح مفہوم یہی ہے کہ صحابی کمزور ہو گئے تھے، بڑھاپے کا شکار ہو گئے تھے،
فرائض کے علاوہ جو نفلی عبادتوں کا حکم ہے، الگ الگ قسم کے نوافل کی جو ترغیب دی گئی ہے، ان تمام کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے یہ بات کہہ دیا کہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، کہ بے شک اسلام کے احکامات اور شرائع میرے اوپر بہت زیادہ ہو گئے۔ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَثَبَّتُ بِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کسی ایک چیز کے بارے میں خبر دیں جس پر میں ثابت قدمی اختیار کر دوں، جس کے ذریعے سے مجھے ثبات حاصل ہو جائے، یعنی میں اسی کے اندر برابر لگا رہوں، مختلف قسم کے جو نوافل مستحبات ہیں ان تمام کو چھوڑ کر فرائض کرنے کے بعد ایک چیز کو مداومت اختیار کر لوں، اسی کو انجام دیتا رہوں۔ یہ بات صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے برابر تر رہنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہے، کبھی خشک نہ رہے، برابر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ اب یہ دیکھیں مختلف قسم کی چیزیں، مختلف قسم کے نوافل، مختلف ایسے امور جس کی شریعت نے ہمیں ترغیب دیا ہے، اس کو کرنے کی فضیلت بیان کیا ہے، اس کے کرنے پر ہم کو آمادہ کیا ہے۔ اگر ہم مغلوب ہو جا رہے ہیں، اس کو کرنے سے عاجز ہیں، تو کم از کم ہمیں بھی ایک کام کرنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ نہیں کر سکتے بہت سارے نفلی صدقہ اور خیرات اور بھی دوسرے جو امور خیر ہے اس کو انجام دینے سے، اگر ہم قاصر ہو گئے ہیں تو کم از کم ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کبھی قاصر اور مجبور نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہماری زبان بالکل تر ہونی چاہیے، اور یہ مومنین بندوں کی اوصاف میں سے بھی ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور بھی دوسرے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب کے لیے، پیور عقل مند لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن کی عقلیں خالص ہیں، ان کے لیے بہت ہی آیتیں اور نشانیاں عبرت کے سامان ہیں۔ کن چیزوں کے اندر؟ آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں، اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے ہموار کر دیا، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، یہ نظام ایک چلتا رہتا ہے۔ اس کے اندر غور کرنے والوں کے لیے، خالص عقل والوں کے لیے بڑی ہی عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں۔ ان کی علامت کیا ہے؟ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ پیور عقل والے کون ہو سکتے ہیں؟ ہم دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے ٹیلنٹڈ اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں، چالاکی، ان کی ذہانت اور فطانت کا موازنہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اولو الالباب کہا ہے؟ لوگ خالص اور پیور عقل کو کہتے ہیں۔ اچھی عقل والے، عقل سلیم والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند اولو الالباب جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اپنے پہلوؤں کے بل کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے رب تم نے ان چیزوں کو باطل نہیں پیدا کیا، تیری پاکیزگی ہے، تو ہم کو عذاب سے محفوظ رکھ، عذاب سے بچا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب قرار دیا، خالص عقل والا قرار دیا، اللہ کی نظر میں وہ درجہ حاصل کر لیں، تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ کو یاد کریں، حالت قیام میں، حالت قعود میں بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کریں، کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کریں، لیٹے بھی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو اس بندوں میں داخل ہو جائیں گے جن کو رب العالمین نے اولو الالباب میں داخل کیا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو کچھ فضیلتیں ہیں، یا آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ پر جو ہمیں آمادہ کیا ہے، اللہ کی یاد پر آمادہ کیا ہے، ان بہت سارے نصوص میں سے کچھ نصوص کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش فرمایا۔ اب آئیں ذکر اللہ کے فوائد کیا ہوتے ہیں، ان فوائد میں سے ایک چند فوائد میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یاد کرے گا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ دنیا میں اگر ایک آدمی ہمارے پیچھے ہم کو اچھے سے ہمارے خیر اور بھلائی کے ساتھ یاد کر لے تو ہمارے دل کو کتنی اطمینان اور خوشی ہوتی ہے۔ کسی موقع پر گیا اور کوئی پوچھ دیا کہ فلاں تم کو یاد کر رہا تھا اچھائی کے پہلو میں، تو بہت ایک خوشی ہوتی ہے، ایک اہمیت کی چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں اس کو یاد کرتے ہیں ان کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ملائے اعلیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم لوگ مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چار باتیں اس میں بیان فرمائی۔ پہلی بات وہی ہے کہ اگر تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یاد بھی فرمائے گا اور بہترین بدلہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی یاد کا یہ بہت پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یاد کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، ان کو یاد نہیں کرتا، بلکہ ان کی دنیا کی زندگی بھی تنگ بنا دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بے شک اس کی زندگی بڑی تنگ ہے، پیچیدگیوں والی، بے سکونی کی، بے اطمینانی کی زندگی ہم اسے بنا دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جزا جن سے عمل سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ بھی یاد کرے گا، نہ یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بلا دے گا۔ ہم دنیا کے اندر کس حالت میں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ بہتری کے لیے ہمارے اوپر توجہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ ہمارے نفس، دل کے اطمینان اور سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بے اطمینانی، بے کیفیتی کا سامنا ہے۔ ایک انسان سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ دنیاوی نظریے سے لوگ اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں انجام دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے لگژری، آسائش سے پرتعیش مکانات بنانا شروع کر دیتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتے آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقی اطمینان اور سکون انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقی اطمینان اور سکون صرف ایک ہی چیز ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے، اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی غذا ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اطمینان اور سکون اس کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی غذا ہے، ان کے روح کو تقویت بخشنے والی چیز ہے، ان کو طاقت روحانی طور پر عطا کرتی ہے، معنوی طور پر انہیں قوت اور نشاط عطا فرماتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عام بات فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد کا دوسرا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، دوسرا فائدہ انسان کو قلبی اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور ایک تیسری چیز یا تیسرا فائدہ یہ بھی ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعاؤہم کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. الگ الگ حدیث میں بعض الگ الگ لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن جو حدیث میں نے پڑھا اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر ذکر فرمایا اور اس کی تحسین بھی فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. الذاکر اللہ کثیرا والمظلوم والامام المقسط. پہلا جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے، الذاکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے. دوسرے نمبر پر فرمایا والمظلوم، اور جو آدمی مظلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی نہیں رد کرتا. تیسرے نمبر پر فرمایا والمقسط، عدل و انصاف کرنے والا امام، جو امام عادل ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا. تو یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا، اور ذکر و اذکار کچھ عمومی بھی ہوتے ہیں اور خصوصی بھی ہوتے ہیں. عمومی ذکر و اذکار کے علاوہ، خصوصی ذکر و اذکار کے علاوہ عام حالت میں بھی ہم سے مطلوب ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اس میں بڑا فائدہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یاد کرتا ہے اور ہمارے اطمینان و سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو نے جس مقصد عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا اس مقصد پر اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تو ہم کو بھی اپنے زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے بندوں میں شامل فرما. ذکر الہی سے غافل رہنے سے ہمیں محفوظ فرما. ہماری اس دنیا کی زندگی کو ایمان، عمل صالح سے تو سلامتی، امن و عافیت والی زندگی بنا. ہمیں شر اور فتنوں سے اللہ محفوظ فرما. ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.